بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہن نے مرتے وقت اپنی نومولود بچی مجھے امانتاً سونپی تھی، مگر 2 سال بعد بھی وہ بچی جو کہ رشتے میں میری بانجی بھی تھی اپنے سہارے پر نہ بیٹھ سکی، تو میں نے سب سے آنکھ بچا کر اسے جلتے تندور کے قریب رکھ دیا اور وہ پیٹ کے بل رینگتی ہوئی تندور میں جا گری۔ اس سے پہلے کہ معصوم بچی کی دردناک چیخیں سن کر کوئی تندور تک پہنچتا، وہ معصوم مزور بچی جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ میرا نام عشرت بلوچ ہے، میں بلوچستان کے شہر زیارت سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد صاحب خشک میوہ جات اور گرم کپڑے کی امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں۔ ہمارا شمار زیارت کے امیر ترین گھرانوں میں ہوتا ہے۔ ہم 4 بہن بھائی، 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ میری بڑی بہن حفظہ عثمانی کے علاوہ باقی سب کا مذہب سے دور دور تک لگاؤ نہیں تھا۔ ہاں البتہ میری بڑی بہن 5 وقت نماز، تہجد اور رمضان کا باقاعدگی سے اہتمام کرتی تھی۔ ہمارے گھر میں فقط ایک قرآن پاک تھا جو شاید میری ماں کو جہیز میں ملا تھا۔ بہت پرانا ہو چکا تھا، اس کے کچھ ورق شہید بھی ہو چکے تھے۔ اس کو میری بڑی بہن کے سوا شاید کبھی کسی نے کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ میری بڑی بہن روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ جس جگہ سے قرآن پاک کے ورق شہید ہونے کی وجہ سے الفاظ یا آیت پوری نہیں رہی تھی، وہاں میری بہن نے ہمسایوں کا قرآن پاک مانگ کر پینسل سے کاغذ پر آیت اور الفاظ لکھ کر قرآن پاک کو پڑھنے کے قابل بنا رکھا تھا۔ اور میری بہن کے کئی بار کہنے کے باوجود بھی میرے دونوں بھائیوں اور والد صاحب کے پاس اتنا ٹائم نہ نکل سکا تھا کہ وہ میری بہن کے لیے نیا قرآن پاک لا دیں۔ میری بہن نے مجھے بھی قرآن پاک کی تعلیم دینا شروع کی تھی۔ ایک بار میں نے قرآن پاک کی تعلیم فقط اس وجہ سے نہ لی کہ مجھے ڈرامہ دیکھنا تھا، تو تب پہلی بار میری بہن نے مجھے تھپڑ مارا اور میری بہن کے اس تھپڑ کی میں نے جا کر ماں کو شکایت کی تو میری ماں نے آ کر میری بہن پر جوتوں کی بارش کر دی۔ اس واقعہ کے بعد میری بہن نے کبھی مجھے قرآن پاک پڑھنے کے لیے نہیں بلایا، نہ میرے والد صاحب یا مائیوں نے کہا، بلکہ ان کو تو مذہب سے دلچسپی ہی نہ تھی۔ مجھے نہیں یاد کہ میرے والد یا بھائیوں نے 5 وقت نماز تو کیا جمعہ بلکہ عید پر بھی کبھی مسجد میں قدم رکھا ہو۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے والد صاحب بھائیوں کو کبھی کسی کے جنازے میں جانے کے لیے بھی وضو کرتے نہیں دیکھا نہ سنا۔ میرے گھرانے کی مذہب سے دوری اور دنیا کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ میرے سگے تایا کے جنازے میں شرکت کی بجائے میرے والد صاحب بھائی کی میت چھوڑ کر لاہور کے بزنس ٹرپ پر چلے گئے۔ میری بڑی بہن کی شادی میرے تیازات سے کر دی گئی، مگر میری بہن اپنی پہلی ڈیلیوری کے وقت اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میری بہن نے مرنے سے پہلے اپنی نومولود بچی جو فقط چند گھنٹوں کی تھی مجھے سونپی تھی اور خواہش ظاہر کی تھی کہ میں اس کی بہترین پرورش کروں۔ میرے بھائیوں نے بھی میری بہن سے اس کی بیٹی پالنے کا رسمی طور پر ذمہ لینا چاہا، مگر میری بہن نے انکار کرتے ہوئے اپنی بیٹی مجھے سونپ دی اور خود ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس چلی گئی۔ میں نے 2 سال تک جیسے تیسے اپنی بانجی کو سنبھالا، مگر میری بانجی 2 سال کی عمر میں چلنا یا بولنا تو دور اپنے سہارے پر بیٹھنے کے قابل بھی نہ ہوئی۔ فقط وہ پیٹ کے بل گھسیٹ سکتی تھی، تو ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا۔ ڈاکٹر کہنے لگے خوراک کی شدید کمی کے باعث یہ بچی معذور ہو چکی ہے، شاید ہی کبھی اپنے قدموں پر کھڑی ہو سکے گی۔ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد میں اور بھی اکتا گئی۔ باقی فیملی نے بہت پہلے ہی معصوم بچی کا خیال رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن ہماری ملازمہ نے گھر میں لگا آگ والا تندور، زمین کے لیول سے نیچے لگا ہوا تندور جس میں ثابت بکرا اور بلوچی گوشت وغیرہ تیار کیا جاتا ہے، دھکا رکھا تھا۔ میں نے آنکھ بچا کر بچی کو تندور کے قریب رکھ دیا۔ بچی نادان تھی، گھسیٹتے ہوئے تندور میں جا گری اور بہت دردناک آوازیں نکالنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ کوئی اس معصوم تک پہنچتا وہ جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ یوں میں نے اپنی سگی بانجی کی جان لے کر قاتلہ ہونے کے ساتھ ساتھ امانت میں بددیانتی بھی کر لی۔ خیر کچھ وقت بعد میری شادی ہو گئی۔ میری شادی کے بعد میرے دونوں بھائیوں کی بھی شادی ہو گئی۔ میرے بھائیوں کی شادی کے بعد میرے والدین ایک دھماکے میں شہید ہو گئے۔ والدین کی موت کے وقت میری شادی کو 4 سال گزر چکے تھے، مگر میرے ہاں کوئی اولاد نہ ہو رہی تھی۔ 5 سال تک جب میں کسی اولاد کو جنم نہ دے سکی تو مجھے بانجھ قرار دے کر طلاق دے دی گئی۔ میں بھائیوں کی دہلیز پر آ بیٹھی، مگر بھابھیوں نے میرے پاؤں نہ ٹکنے دیے۔ کبھی ایک بھائی کے گھر جاتی تو کبھی دوسرے کی دہلیز پر۔ اسی دوران میری بھابھیوں نے میرے بھائیوں کو بھڑکا کر ان کا کاروبار الگ کروا دیا اور کاروبار الگ کرنے کے بعد دونوں میں حق نہ برابر ملنے پر جھگڑا رہنے لگا۔ میری دونوں بھابھیاں جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کرتی رہیں، یہاں تک میرے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو قتل کر دیا۔ بڑے بھائی کی بیوی نے چھوٹے پر کیس کر دیا، چھوٹا بھائی گرفتار ہو کر جیل چلا گیا۔
جہاں اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ بڑے بھائی کی بیوی اپنے بچوں کو لے کر میکے چلی گئی، جبکہ چھوٹے بھائی کی بیوی نے چھوٹے بھائی کی عمر قید ہونے کے بعد طلاق لے کر شادی کر لی۔ میں نے بھی دوسری شادی ایک ایسے آدمی سے کر لی جس کے بقول اس کے 3 بچے تھے اور بیوی فوت ہو چکی تھی۔ وہ دبئی میں بچوں کے ساتھ سیٹ تھا۔ میں بھی شادی کے بعد اس کے ساتھ دبئی چلی گئی۔ دبئی جا کر پتہ چلا وہ پہلے بھی 3 لڑکیوں سے یہی جھوٹ بول کر شادی کر چکا ہے۔ میرا دوسرا شوہر لڑکیوں سے دبئی میں شیخ لوگوں کے گھروں میں کام کروانے کے علاوہ ان سے جسم فروشی بھی کرواتا تھا۔ میرا دوسرا شوہر پاکستان چھٹی گیا مگر قتل ہو گیا۔ اس کی 2 بیویاں پاکستان چلے گئی، جبکہ میں آج بھی دبئی میں شیخ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور مذہب سے دوری کے ساتھ ساتھ معصوم بچی کے قتل کرنے کا مکافات عمل سے بانجھ پن کی صورت میں گزر رہی ہوں۔ میں کئی بار عربی لوگوں کے ہاتھوں جنسی استحصال کا شکار ہو چکی ہوں۔ میں نوجوان نسل کو پیغام دینا چاہتی ہوں کہ دین و اسلام سے دوری اپنے آپ کو عذاب دینے کے مترادف ہے۔ میں آج سوچتی ہوں کاش میں نے قرآن پاک پڑھا ہوتا تو پتہ نہیں کتنے گناہوں سے بچ گئی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,26,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے۔ ان انبیاء کرام کو مختلف کتابیں اور صحیفے بھی عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ ہمارے آقا مولا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ کو جو کتاب عطا فرمائی وہ قرآن مجید ہے۔ یہ کتاب ختم الکتب ہے اور اس کے بعد قیامت تک کسی اور آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کی تجلیات سے دنیا و آخرت دونوں جگمگا رہے ہیں۔ یہ کتاب ہر قسم کے شک شبے سے بالاتر ہے۔ قرآن مجید نے سابقہ اور گزشتہ انبیاء کرام کے حوالے سے بہت سے حالات و واقعات بیان کیے ہیں، جن میں سے کئی ایک کا ذکر پہلی کتابوں میں سرے سے موجود ہی نہ تھا اور بعض کا ذکر پہلی کتاب میں تھا لیکن وہ بھی متبدل اور تحریف شدہ تھا۔ قرآن مجید نے ان احوال و واقعات اور انبیاء کرام کی تعلیمات و خدمات کو سند تصدیق عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ یہ کتاب قیامت تک آنے والے احوال بھی منکشف کرتی ہے۔ یہ کتاب شفا ہے جو دلوں کے روگ مٹا دیتی ہے اور اہل ایمان کے لیے مست رحمت بھی ہے۔ اس کی تلاوت سے گمراہوں کو ہدایت اور بیماروں کو شفا میسر آتی ہے۔ یہ ایسا ساتھی ہے جو کبھی بے وفائی نہیں کرتا۔ یہ ایسا ہم سفر ہے جو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ دنیا، قبر اور میدان حشر میں ہر جگہ بھرپور ساتھ دیتا ہے۔ قرآن پاک ایسا دوست ہے جس کی دوستی روز قیامت بھی کام آئے گی۔ اس پر عمل پیرا ہونے سے پستی بلندی میں، جہالت علم میں، اندھیرے اجالے میں اور زوال عروج میں بدل جاتا ہے۔ یہ ایسا شفیع ہے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسے کم از کم قرآن مجید کی تلاوت کرنی آتی ہو، یعنی وہ دیکھ کر پڑھ سکے، اور اس کے علاوہ چند مختصر صورتیں بھی یاد کرنی چاہیے تاکہ نماز میں پڑھ سکے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی لشکر بھیجتے تو لوگوں سے قرآن مجید سنتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاصی تعداد میں ایک لشکر بھیجنا چاہا تو ان سے قرآن مجید پڑھایا۔ ہر فرد کو جتنا قرآن مجید آتا تھا اس سے پڑھایا۔ اس دوران ایک نوعمر صحابی کے پاس آئے اور اس سے پوچھا، اے فلاں تمہیں کتنا قرآن مجید یاد ہے؟ اس نے کہا، مجھے اتنا اور اتنا، اور سورۃ البقرہ یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں سورۃ البقرہ بھی یاد ہے؟ اس نے عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ تم ان سب کے امیر ہو۔ معلوم ہوا آقا علیہ السلام کے نزدیک قیادت کا معیار علم تھا اور بالخصوص ایسے شخص کو امیر لشکر بنایا جسے سب سے زیادہ قرآن کا علم تھا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آپ بھی آمین لکھیے گا۔